العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ لجنۃ العلماء للافتاء بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتوی نمبر 50 4 جون 2021۔ سوال: میری شادی ایک شخص سے ہوئی جو کہ UK کا رہنے والا ہے۔ شادی کے تقریباً 15 دن بعد ہی ہمارے درمیان ایشوز چلنا شروع ہو گئے۔ 9ویں مہینے میں اس نے مجھے واٹس ایپ کے ذریعے ایک طلاق بھجوائی، پھر 11ویں مہینے میں 2 طلاقیں اکٹھی بھجوا دیں، اور یہ تینوں طلاقوں کے پیپرز کی اس نے مجھے تصاویر واٹس ایپ کی ہیں۔ فزیکلی کوئی چیز مجھے موصول نہیں ہوئی۔ اب اس نے میرا نمبر وغیرہ بھی بلاک کر دیا ہے، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ آپ سے سوال ہے کہ کیا یہ طلاق ہو گئی ہے اور کیا رجوع کا کوئی امکان ہے کہ نہیں؟ جواب: الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ مسئلہ طلاق بڑی نزاکت کا حامل ہے، لیکن ہم لوگ اس سلسلے میں بہت لاپرواہ واقع ہوتے ہیں۔ ناچاکی کی بنیاد پر ایک سے زائد اکٹھی طلاقیں دے دینا ہماری عادت بن چکی ہے، حالانکہ طلاق دینے کا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے طلاق دینے کو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل اور مذاق قرار دیا ہے۔ سنن نسائی۔ البتہ کتاب و سنت کی روح سے ایک مجلس میں دی ہوئی بیک وقت طلاقیں دینے سے ایک رجی طلاق ہوتی ہے، بشرط یہ کہ طلاق دینے کا پہلا یا دوسرا موقع ہو۔ دلائل حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالہ دور حکومت میں 3 طلاقیں ایک طلاق کا حکم رکھتی تھیں، لیکن کثرت طلاق کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کی جس میں ان کے لیے نرمی اور آسانی تھی، اگر میں اسے نافذ کر دوں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے نافذ کر دیا۔ صحیح مسلم۔ تاہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام تعزیری و انتظامی نوعیت کا تھا، جیسا کہ اس بات کو کئی ایک حنفی اکابرین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ملاحظہ ہو جامع الرموز کتاب الطلاق اور حاشیہ طحاوی علی الدر المختار۔ نمبر 2، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سیدنا رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں، لیکن اس کے بعد بہت افسردہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اسے طلاق کس طرح دی تھی؟ عرض کیا 3 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی تھیں؟ عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو۔ راوی حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق انہوں نے رجوع کر کے اپنا گھر آباد کر لیا تھا۔ مسند احمد۔ اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ھذا الحدیث نص فی المسألۃ لا یقبل التاویل، فتح الباری۔ یہ حدیث مسئلہ طلاق ثلاثہ کے متعلق ایک فیصلہ کن دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، جس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ بعض علماء احناف نے بھی دلائل کے پیش نظر ان احادیث کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ ان علماء میں مولانا پیر کرم شاہ، مولانا عبدالحلیم قاسمی، مولانا حسین علی ماں بچراں، مولانا احمد الرحمن اسلام آباد اور پروفیسر محمد اکرم ورک سر فہرست ہیں۔ ان کے فتاوی جات کی تفصیل ایک مجلس میں 3 طلاق نامی کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ بہرحال ان حقائق کی روشنی میں ایک باغیرت مسلمان کے لیے گنجائش ہے کہ اگر اس نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں تو دوران عدت بلا تجدید نکاح رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت گزر چکی ہے تو بھی تجدید نکاح سے اپنا گھر آباد کر سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کا یہی فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں رائج الوقت آئلی قوانین اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی یہی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ صورت مسئلہ میں 2 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں۔ 11ویں مہینے میں جو 2 اکٹھی دی گئی ہیں وہ مذکورہ بالا دلائل کی روح سے ایک ہی شمار ہوگی، اور جو اس سے پہلے 9ویں مہینے میں دی گئی ایک وہ ہوگی۔ آخری دفعہ دی گئی طلاق کو اب تقریباً 6-7 ماہ کا عرصہ گزرنے والا ہے، لہٰذا عدت ختم ہونے کے باعث اب رجوع تو ممکن نہیں، چونکہ عدت ختم ہونے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔
سورۃ البقرہ۔ جب تم نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی پھر وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، البتہ بذریعہ نکاح جدید دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو سکتے ہیں بشرط یہ کہ بیوی نکاح جدید کے لیے راضی ہو، کیونکہ جیسے ولی کی اجازت شرط ہے اسی طرح بیوی کی رضامندی بھی شرط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الأیم احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن فی نفسها واذنها سماطها قال نعم۔ سنن ابی داؤد۔ بیوہ اپنے ولی کی بنسبت اپنے بارے میں زیادہ حقدار ہے اور کنواری سے بھی اس کے اپنے بارے میں مشورہ کیا جائے گا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت شمار ہوگی۔ اس کے علاوہ حق مہر بھی نیا ہوگا، کیونکہ پہلا حق مہر نکاح کے ختم ہونے سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ نکاح بند کمرے میں نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی لازمی ہے۔ سوال میں مذکور ہے کہ طلاق پیپرز کی ہارڈ کاپی بھیجنے کے بجائے واٹس ایپ پر ان کی تصاویر بھیجی گئی ہیں، تو اگرچہ قانونی طور پر اس میں کوئی پیچیدگی ہو سکتی ہے، البتہ شرعی اعتبار سے ایسی طلاق ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ سوال میں مذکور ہے کہ مرد ایک عرصے سے رابطے میں نہیں ہے اور عدت بھی ختم ہو چکی ہے تو عورت کہیں اور نکاح کر کے اپنا گھر بسا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو آزمائشوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حافظہ اللہ رئیس اللجنہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حافظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حافظہ اللہ، فضیلت الدکتور حافظ محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ۔